بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی روایت نمبر 574۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں کچھ چیزیں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے تمہارے گناہ مٹتے رہیں گے۔ آج کی زبان میں یہ سمجھیں کہ آپ نے کمپیوٹر لیا، اس میں آپ نے اینٹی وائرس رکھ لیا، تو اینٹی وائرس جب بھی اگر کوئی وائرس آیا، کمپیوٹر کو نقصان پہنچانے والی چیز آئی، تو اس وائرس نے اسے کنٹرول کیا اور آپ کا کمپیوٹر بیماری سے، ٹینشن سے محفوظ رہا، آپ کا کمپیوٹر وائرس سے محفوظ رہا۔ اس اینٹی وائرس نے اس وائرس کو پکڑ لیا۔ تو جس طرح ہم بازار میں نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تو یہ شیطان تو بدبخت ہماری رگوں میں چل رہا ہے نا، تو یہ ہمیں گناہ کی طرف ابھارے گا۔ جب باہر جائیں گے، غلط راستہ کسی طرف چل پڑے، کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ گئی، کوئی گانے کی آواز پڑ گئی، کہیں کوئی غیبت ہو گئی، کوئی معاملہ گناہ ہو گیا، یہ وائرس جمع ہو رہے ہیں، یہ وائرس۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں، جو بندہ یہ کام کرے گا یہ وائرس نہیں بنے گا، یہ وائرس پھٹ جائیں گے اور یہ بندہ بالکل صاف رہے گا۔ اس بندے کو اللہ جل جلالہ اپنے پیارے بندوں میں شامل کریں گے۔ نمبر 1، یومیہ کام کرنا۔ نمبر 1، 5 وقت کی جو بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ اینٹی وائرس ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ وضو کے لیے چلتا ہے، وضو کے لیے، نماز کے لیے ہاتھ دھوئے، وضو کرتے وقت اس نے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، پاؤں دھوئے، یعنی جب یہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، جامع ترمذی کی پہلی حدیث ہے، جب یہ بندہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے گویا یہ بندہ اللہ جل جلالہ کی نظر میں اتنا پیارا ہے، گویا ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آ رہا ہے۔ سارے گناہ معاف ہو گئے، دھل گئے۔ پھر نماز پڑھی، اس پہ اللہ اور اجر عطا فرمائیں گے۔ تو دوسری چیز وہ ہے ہر رمضان کے روزے رکھنا۔ ہر رمضان کا روزہ، پچھلے رمضان رکھے، اس سال تو درمیان میں جو غلطیاں تھوڑی بہت رہ بھی گئے، ابل تو نمازوں سے دور ہو گئے، پھر بھی کوئی گناہ رہ گئے ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہ ہے منتھلی کام کرنا، وہ ہے ہر ہفتے کو کام کرنا، وہ ہے جمعہ پڑھنا۔ جو شخص یہ کام، ایک کام ہے یومیہ، ایک کام ہے ویکلی طور پہ، اور ایک ہے سالانہ، تو یہ تینوں کام کریں، آپ صغیرہ گناہوں سے بچ جائیں گے، صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے بہت ساری اس کی تفسیریں بیان کی۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ گناہ جس پر شریعت نے وعید نازل کی ہو کہ یہ جو کام کرے گا اس کو یہ سزا ہے، یہ کام کرے گا اس کو یہ سزا ہے، یہ کام کرے گا اس کو یہ سزا ہے۔ اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے، اگر کوئی لڑکے سے بدکاری کرے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے، اگر کوئی شخص چوری کرے گا ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی شخص نافرمانی کرے گا اللہ سزا دیں گے۔ تو یہ کام جو ہے، یہ کام، ان کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جن سے شریعت نے روکا ہو یا شریعت نے اس پر کوئی سزا متعین کی ہو، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی ٹائم ہم ان گناہ کبیرہ کی فہرست ایک چلائیں گے باقاعدہ، کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں جن سے ہم بچتے رہیں۔ اگر زندگی میں ہو بھی گیا تو فوراً اللہ سے توبہ کریں۔ یہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ کریں، نماز میں جائیں اور وقت کہیں یا اللہ جو گناہ کبیرہ مجھ سے ہو گیا ہو میں توبہ کرتا ہوں۔ جمعے والے دن اللہ جو گناہ کبیرہ مجھ سے ہو گیا میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے صغیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ گناہوں والا کھاتا صاف ہوتا رہے گا، نیکیاں محفوظ ہوتی رہیں گی۔ اللہ ہمیں نیکیاں محفوظ رکھنے کی طاقت اور ہمت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، ایسے کاموں سے بچائے جن کی وجہ سے نیکیاں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں۔